السلام علیکم، ویلکم ٹو ذوق فوڈ لاؤنج۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے مینگو کپ کیک، بہت ہی کم انگریڈینٹس اور بغیر انڈے کے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کپ مینگو پیوری۔ ایک مینگو لے کر ہم نے اسے پیل آف کر کے جسٹ سمپل گرائنڈ کیا ہے، واٹر یا کوئی چیز ایڈ نہیں کی۔ اس کے بعد اسے پین میں ہم اس طرح سے گرم کر لیں گے۔ اس ٹائم پر بھی ہم نے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے، جسٹ 2 منٹ اس کو سٹر کریں گے، مکس کریں گے، اور تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا خشک ہو جائے اور یہ پیوری ہارڈ ہو جائے۔ انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہمیں چاہیے، 1 کپ میدا چاہیے ہے، اور یہ میئرنگ کپ سے ہم نے میئر کیا۔ 1 ٹی اسپون ہمیں بیکنگ پاؤڈر اور ½ ٹی اسپون ہمیں بیکنگ سوڈا چاہیے۔ 1/4 کپ ہمیں آئل چاہیے ہے۔ ½ کپ مینگو پیوری ہے۔ ½ کپ ہی ہمارے پاس کیسٹرڈ شوگر یا پسی ہوئی چینی ہے۔ 4 ٹیبل سپون ہم نے دہی لیا ہے۔ تو یہ جو کپ کیک ہم بنائیں گے بغیر انڈے کے بنیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک پین میں 1 کپ میدا شامل کریں گے۔ میدا اور جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ ذرا مکس کر لیں اچھے طریقے سے۔ میدے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر اور ½ ٹی اسپون بیکنگ سوڈا۔ یہ دونوں مل کر اسے بہت اچھے طریقے سے رائس کریں گے۔ اب ان انگریڈینٹس کو جو ڈرائی ہیں ہم تھوڑا سا مکس کر لیں۔ ویسے تو ہم اسے بعد میں سٹین بھی کریں گے جس سے یہ بہت اچھے رائز ہوں گے، تو اسے ہم اسپیچولا کی مدد سے مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک بول میں دہی ڈالیں گے۔ دہی ہم لیں گے 4 ٹیبل سپون، 4 چمچ بھر کے ہم نے دہی لیا تھا۔ دہی کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے شوگر۔ شوگر ہے ہمارے پاس ½ کپ، گرائنڈ کر لیا تھا، سمپل جو چینی ہے اسے گرائنڈ کیا۔ اس کے بعد ہم نے ½ کپ اس کا لے لیا، اور ان دونوں کو اچھے طریقے سے وسکر کی مدد سے ہم وسک کر لیں گے۔ ہینڈ وسکر یوز کریں گے، ہم اسے بیٹر سے بھی مکس کر سکتے ہیں۔ اتنے اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہ دہی اور جو چینی ہے وہ مکس ہو جائے، اور دہی کے جو دانہ ہے وہ باقی نہ رہے، بالکل ایک سموتھ سا بیٹر بن جائے۔ اس طریقے سے یہ بہت اچھا مکسر بن گیا۔ اب اس کے بعد ہم اس میں 1/4 کپ، 1/4 کپ جو ہے وہ ہم نے آئل ڈالا ہے۔ گھی اور بٹر بھی میلٹ کر کے ہم ڈال سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو ہم مینگو پیوری شامل کر دیں گے جو ہم نے پکا کر رکھ لی تھی۔ مینگو پیوری ہے ہمارے پاس ½ کپ کے برابر۔ چونکہ ہم نے مینگو کپ کیکس بنانے ہیں تو مینگو ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں پیوری شامل کریں گے۔ اس طرح ہم کوئی بھی فروٹ ڈال سکتے ہیں۔ ہمیں اس میں لاسٹ میں لیمن جوس چاہیے، تو ½ لیمن ہم نے اسکویز کر لیا ہے۔ اب ڈرائی انگریڈینٹ شامل کریں گے۔ سٹینر کے اوپر ہاف وہ جو میدا اور بیکنگ پاؤڈر بنایا تھا ہم وہ شامل کر لیں گے۔ سٹینر سے ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ اس سے ذرا ایئر پاس ہو جاتی ہے اور بہت رائز ہوتے ہیں کپ کیکس۔ اس ½ کو ایڈ کرنے کے بعد پیوری میں مکس کر لیں گے تاکہ جو مکسنگ ہے وہ بعد میں اچھے طریقے سے ہو جائے، اور یہ باقی والا ½ مکسر ہم نے اس میں شامل کر لیا۔ آہستہ آہستہ سٹین کریں گے، اور سٹیننگ کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ لمپس نہ ہوں، مکسنگ بہت ہی سموتھ ہونی چاہیے ہے۔ جتنی سموتھ مکسنگ ہوگی اتنا ہی سموتھ ہمارا کپ کیک تیار ہوگا۔ مکسنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں سموتھ سا ایک بیٹر تیار ہو گیا، کوئی بھی اس کے اندر لمپس نہیں ہیں۔ لاسٹ میں بیٹر چونکہ تھک بہت زیادہ ہے تو اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون ملک ایڈ کیا ہے۔ ملک سے اس کی کنسسٹنسی بہت اچھی ہو جائے گی، اور یہ رائس بھی اچھے طریقے سے ہو جائیں گے۔ بس یہی ایک چند انگریڈینٹس ہیں جن کے ساتھ یہ بہت مزے کے اور اکنامکلی کپ کیکس تیار ہو جائیں گے۔ بالکل لاسٹ میں ایک ½ ٹی اسپون ہم نے لیمن جوس شامل کرنا ہے۔ لیمن جوس اگر نہ ہو تو ہم اس میں وائٹ سرکہ، وائٹ ونیگر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ لیمن جوس شامل کرنے سے ذرا رائز اور اچھے طریقے سے ہو جائیں گے۔ یہی وہ سارے انگریڈینٹس ہیں، یوگرٹ ہے جس سے یہ رائز ہوگا۔ اس کے بعد ہم تھوڑا یلو کلر دینے کے لیے 2 ڈراپس جسٹ ہم نے اس کے اندر فوڈ کلر کے شامل کیے ہیں۔ لکوڈ فوڈ کلر میرے پاس تھا تو میں نے وہ 2 ڈراپس اس کے شامل کر دیے۔ اسے یلو کلر بہت ہی اچھا سا آ جائے گا۔ اچھے سے مکس کریں گے، ایکول مکسچر ہو جائے تاکہ کہیں پر وہ کم اور زیادہ سٹین نہ رہے۔ ایکول مکسنگ کرنے کے بعد مولڈ کے اندر ہم نے پین کیکس کی جو لائننگ ہے وہ رکھ دی۔ اس دفعہ ہم نے سلیکون کی لائننگ استعمال کی ہے، جو یلو والی ہے یہ سلیکون لائننگ ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو فل کر لیں گے
1 स्पून हमने भर के इसके अंदर शामिल किया है। हाफ़ ही हम फिल करेंगे क्योंकि इसने राइस भी होना है, और अगर हम ज़्यादा मिक्सिंग कर लेंगे तो फिर वो बाहर निकल आता है मिक्सचर। सारे मोल्ड को फिल करने के बाद ये स्टिक की मदद से हमने अच्छे तरीके से स्टिक इसमें घुमा ली, ताकि एयर अगर बबल अंदर है तो वो निकल जाए और जो बैटर ऊपर से है वो स्मूथ हो जाए। इसके बाद हमने अवन में इसे रख दिया और बेक करेंगे हम इसे 170 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए। आफ्टर 20 मिनट बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाएगा और राइस भी हो जाएंगे। 10 मिनट्स के बाद जब हमने इसको देखा तो ये थोड़े से राइज़ होना शुरू हो गए थे। 170 डिग्री एक मॉडरेट सा टेम्परेचर है। ये 10 मिनट्स के बाद इस तरह से राइज़ होना शुरू हो गए। 20 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल तैयार थे और हमने मोल्ड डिश आउट कर लिए। अब ये जो कपकेक्स हैं, ये देखें बाहर और अंदर दोनों से कलर बहुत ही अच्छा इनका आ रहा है। तो इस तरह से भी हम इसे खा सकते हैं, मगर हमने इसे थोड़ी सी डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए चॉकलेट गनाश चूँकि पहले से बनी हुई थी उसके अंदर डिप किया, और चूँकि मैंगो और चॉकलेट का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो ये बहुत यम्मी से मज़े के कपकेक्स रेडी हो गए। इस तरीके से आप अपने चाय को एंजॉय कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।